اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ زیب مسند صدارت مربی، محسن، استاذ، شیخ طریقت، مرشد جناب پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب زید مجدہ، خانوادہ ضیاء الامت کے جملہ صاحبزاد گانے والا شان میرے معزز اساتذہ کرام، آج کی اس نشست میں بطور چیف گیسٹ شرکت فرمانے والے معزز پرو وائس چانسلر جناب ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد خالد خان صاحب رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی، حضرات علماء کرام، برادران اسلام، یقیناً یہ لمحات سعادت کے ہیں جن میں ہم شریک ہیں، اور ایک مرد کلندر، ایک مرد خود آگاہ، ایک مرد درویش کے لگائے ہوئے گلشن میں، پاکیزہ گلشن میں پاکیزہ سانسیں لینے کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ صوفی کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد کے علم کو مسلمان کرتا ہے۔ ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جس دور میں جدت اور قدامت کو اکٹھا کیا، یقیناً جامعہ نظامیہ بغداد کی یاد تازہ کی، اور اس کا فیض آج 40-50 ہزار اسٹوڈنٹس کی صورت میں جو زیر تعلیم ہیں، جو فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، یہ فیض جاری و ساری ہے۔ علامہ نے کہا تھا، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سجود، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس عہد کے علم کو مسلمان کرنے کا ہے۔ انفارمیشن کا سیلاب ہے، معلومات کا ایک طوفان ہے جو تھامے نہیں تھمتا، جو روکے نہیں رکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جتنا معلومات کا طوفان بڑھتا جا رہا ہے، وہاں اولیاء اعظام تو پیچھے رہ گئے، اب معاملہ اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہاتھ ڈالنے تک جا پہنچا ہے۔ یہ وہ خطرناک روش ہے، جب بھی علم کو خانقاہ سے علیحدہ کیا جائے گا تو وہ علم فتنہ پرور، فساد انگیز اور فتویٰ باز ثابت ہوگا، اور جب علم کو خانقاہ کے ذریعے سے تزکیہ کی بھٹی سے گزارا جائے گا تو وہ علم خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی شخصیات پیدا کرے گا۔ یقیناً اسی علمیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر مشرق نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ادارہ اور اس سے منسلک ادارے اور وہ خانقاہیں جو تعلیمی اداروں کو ساتھ چلا رہی ہیں، وہ اس سوسائٹی میں توازن اور اعتدال پیدا کرنے کے لیے پاکستان کی محسن ہیں۔ جب تک علم اور خانقاہ کا رشتہ حکومتی سطح پر پھر نہیں جوڑا جائے گا، علم زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا، اور تباہی اور بربادی اور فرقہ واریت، یہ ساری چیزیں
پھر ہمارے اوپر مسلط کی جائیں گی۔ اور اس کی اگر آپ وضاحت دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 190 اور 191 میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اب یہ وہ معیار ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، صوفی اس نقطے پر پہلے ہی پہنچا ہوتا ہے، اور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے اس حقیقت کو سمجھ کر یہ جو اقدامات کیے، سیرت کی روشنی میں، تفسیر کی روشنی میں، ادارے کی روشنی میں، پبلیکیشنز کی روشنی میں، ایک ماہانہ جرنل کی روشنی میں، یہ سارے کے سارے وہ اقدامات ہیں، اس آیت کا مظہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں بلا شبہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہیں جو کھڑے ہوں تو ان کی زبان اپنے مالک کے نام کی مالا جپتی ہے، وہ بیٹھے ہوں تو پھر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، اور صرف اتنا نہیں ہے، وہ لیٹے ہوئے ہوں اپنے پہلوؤں کے اوپر تو ان کے دل کی دھڑکن اپنے مالک کی یاد سے غافل نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ ذکر ہے جس کے سائبان میں علم پروان چڑھتا ہے۔ یہ علم جب فن کی شکل اختیار کرتا ہے اور تفکر اور تدبر کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پھر یہ علم جو ذکر کے سائبان میں پروان چڑھا ہے، یہ جب انسان کو آگے لے کر جاتا ہے تو پھر غور و فکر کرنے کی صلاحیت اور ملکہ عطا کرتا ہے، اور پھر صاحب ایمان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کا علم اسے کہاں لے جاتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اسے بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یہ وہ کو ایگزسٹنس کا نظریہ ہے، بقائے باہمی کا نظریہ ہے جو ہمیں صوفیاء نے دیا ہے، جو توازن اور اعتدال صوفیاء کی فکر نے دیا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کائنات میں بے فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی تو میثاق مدینہ کی صورت میں، صلح حدیبیہ کی صورت میں یہ سارے حقائق نظر آتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، فنا کرنا مقصد نہیں ہے، تباہی لانا مقصد نہیں ہے، مٹا دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے کہ انہی کے رویوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی جائے۔ یہ وہ علم ہے جو بقائے باہمی کا درس دیتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور پھر انسان کہہ اٹھتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو نے ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھا، اور محفوظ رکھ ہمیں اس لیے کہ جب گردنیں ناپی جائیں گی، قتل و غارت گری آئے گی، تو قرآن نے یہ اصول پہلے دے دیا ہے کہ جو ایک انسان کا قاتل ہے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ مذہب کے نام پر جو تباہی لائی جاتی ہے، مذہب کے نام پر جو ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یقیناً یہ وہ فکر ہے جو خارجیت کی فکر ہے، جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتی۔ تو یہ وہ بنیادی فکر ہے جو اس خانقاہ سے ہمیں نصیب ہوئی۔ دو تین باتیں میں جو فاضلین ہیں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ فارغ 9 سال سنتے رہے ہیں، علم کی تحصیل سے فارغ ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک سنجیدہ طالب علم بنے ہیں، اور یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے آپ کا، اور کم از کم 10-12 سال آپ کو مزید درکار ہوں گے کہ آپ اپنا ایک فیلڈ سلیکٹ کریں۔ فقہ میں جانا ہے، حدیث میں جانا ہے، سیرت میں جانا ہے، تصوف میں جانا ہے، معاصر مسائل میں جانا ہے، یہ پہلے منتخب کریں، پھر 10-12 سال اس میں مطالعہ کریں، پھر جا کر کوئی 1-2% ایسے لوگ تیار ہوں گے جو اجتہادی بصیرت رکھتے ہوں گے، لیکن جو 10-12 سال لگائیں گے وہ ضائع نہیں جائیں گے، آپ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں گے، آپ اصحاب ترجیح میں شامل ہو سکتے ہیں،
آپ اصحاب تطبیق میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اجتہاد کا منصب بڑا منصب ہے، اس کے لیے تو زندگی لگانی پڑتی ہے۔ اس وقت فقہ اسلامی کا ذخیرہ اگر ہم نے اجتماعی فقہ کی تدوین نہ کی تو یقیناً یہ سارا ذخیرہ غیر معتبر ہونے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ پہلے مستشرقین نے قرآن پر ہاتھ ڈالا، پھر حدیث پر ہاتھ ڈالا، پھر سیرت پر ہاتھ ڈالا۔ اس وقت فقہ اسلامی ٹارگٹ ہے اور یہ کام ادارے کر سکتے ہیں۔ ہمارا دارالافتاء بڑا مضبوط ہے اور مفتی صاحب جیسی وکیل علمی شخصیت موجود ہیں، ان کی سرپرستی میں ایک بورڈ بنایا جائے جو فتاوی عالمگیری کی طرز پر، جو مجلۃ الاحکام العدلیہ کی طرز پر ایک اجتماعی فقہ کی تدوین جو اس وقت کا تقاضا ہے اس کو پیش نظر رکھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، اور ہماری خانقاہ نے، اس خانقاہ نے، اس تعلیمی درسگاہ نے ہمیں سبق دیا کہ اسلام رد عمل کی نفسیات سے روکتا ہے۔ ہم رد عمل دینے والے نہیں ہیں، ہم عمل کرنے والے ہیں۔ ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے جس فیلڈ میں کمی دیکھی آپ نے وہ اقدام کیا ہے۔ ہمیں رد عمل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عمل کرنا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تاکہ ہم معیار کے اوپر پورا اتر سکیں۔ اور پھر اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ذریعے جدید تعلیمی اداروں میں جا کر ابلاغ و تبلیغ اور اصلاح احوال کی جو کوشش ہے وہ کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں پرو وائس چانسلر صاحب تشریف فرما ہیں، یہ میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار اس حوالے سے بھی ہوں۔ رات ان کے بھانجے کی شادی تھی، یہ ڈی جی خان گئے 3 بجے، یونیورسٹی میں سلیکشن بورڈ تھا، فارغ ہو کر پھر رات کو وہاں سے نکلے اور صبح 4 بجے واپس پہنچے کہ میں نے کانووکیشن میں شرکت کرنی ہے۔ ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں ترجمہ قرآن کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں اور یہ ہر یونیورسٹی میں سلسلہ شروع ہوگا۔ وہاں اپنے آپ کو پیش کریں، اپنی صلاحیتیں پیش کریں۔ وہاں ایم فل عربی یا ایم فل اسلامیات اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ترجمہ قرآن پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے آنے والے معزز مہمانوں کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، میرے سینئر ہیں، میرے محسن ہیں، کہ ایک دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ہے، ایک الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ کافی سارے کاموں میں ہم اکٹھے چل سکتے ہیں۔ مشترکہ 2 سیمسٹر ادھر پڑھائے جائیں، 2 ادھر پڑھائے جائیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ سٹوڈنٹس کا تبادلہ کیا جانا چاہیے۔ مختصر کورسز جو ہیں وہ اشتراک باہمی کے ذریعے سے ادھر بھی کرائے جا سکتے ہیں، ادھر بھی شرکت کے لیے، جس طرح فقہ ہے، حدیث ہے، سیرت ہے، یہ رچ درسگاہ ہے، یہاں پر یہ ہو سکتا ہے۔ جو جدید چیزیں ہیں جیسے لینگویجز ہیں، اس طرح کے دوسرے جو پروگرامز ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی اگر آفر کرے یہاں کے نوجوانوں کو، یہ ایک معادلہ ہوگا۔ سپلٹ ڈگری پروگرام ہو سکتا ہے، کافی ساری جہتیں ہیں۔ جب رجسٹرار صاحب تشریف لائیں گے تو اس حوالے سے ضرور وہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ میں بارے دیگر اپنے مربی، اپنے محسن شیخ طریقت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب، اپنے جملہ اساتذہ خانوادہ ضیاء الامت کے جملہ چشم و چراغ اور جملہ اصحاب طریقت و ارادت کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہیں پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عہد کے علم کو مسلمان کریں، یہی ہمارا فرض ہے، ورنہ علم ہی سب سے بڑی تباہی لائے گا۔ اس لیے کہ آدمی دید است و باقی پوست است، آدمی تو محبوب کے دیدار سے عبارت ہے، باقی تو گوشت پوست ہے۔ دید آن باشد کے دید دوست است، اور دید بھی وہ جو محبوب کی دید ہو۔ اور یہی بات شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ جب تہجد کے وقت سما سنتے، ایک دن قوال نے یہ شعر پڑھا اور پھر دیر تک کیفیت طاری رہی کہ پریم پیالہ اساں ہس رس پیتا، سانو جو کچھ کیتا تیرے نینا کیتا۔ اور یہی بات اقبال نے کہی، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔
علم کی لگام کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں دے تاکہ یہ آپ کو گمراہ نہ کر سکے، یہ آپ کو گرا نہ سکے، بلکہ آپ کا علم بھی نفع بخش ہو جائے اور آپ کا وجود بھی نفع بخش ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ جناب محترم ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب بہت خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہر بات پہ رد عمل دینا یہ ایک دانش مند انسان کا شیوا نہیں ہوتا، اور الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی یہ علمی تحریک ایک کنٹرولڈ تحریک ایسی ہے کہ جس کی مکمل قیادت حضور غریب نواز حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہ